عہد رسالت اور خلفاء کے دور میں حفاظت قرآن اور تدوین قرآن۔ سوال: عہد رسالت میں قرآن کی حفاظت کس طرح کی گئی؟ اس پر مختصر اور جامع نوٹ لکھیں۔ جواب: قرآن کریم ایک ہی دفعہ نازل نہیں ہوا بلکہ تدریجاً تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا۔ اس لیے عہد رسالت میں ممکن ہی نہیں تھا کہ شروع ہی سے اسے کتابی شکل میں محفوظ کر لیا جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ ابتدائی اسلام میں قرآن پاک کی حفاظت کے لیے سب سے زیادہ زور حفظ پر دیا جاتا تھا۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا کہ شروع میں جب وحی نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے الفاظ کو اسی وقت دہرانے لگتے تاکہ اچھی طرح حفظ ہو جائے اور کوئی لفظ بھول نہ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے نبی، آپ اس قرآن کو جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں۔ اس کو دل میں جمع کرنا اور زبان سے پڑھا دینا ہمارے ذمہ ہے۔ پھر جب ہم اسے پڑھوا چکے تو پھر اسی طرح پڑھا کریں۔ پھر اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہمارے ذمہ ہے۔ سورۃ القیامہ۔ یعنی آپ پریشان نہ ہو، حفظ کروانا ہماری ذمہ داری ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک قرآن پاک کی حفاظت کا سب سے بڑا خزانہ تھا، جس میں مکمل قرآن محفوظ تھا اور کسی ادنیٰ غلطی یا تغیر کا امکان بھی نہ تھا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید احتیاط کے لیے ہر سال رمضان المبارک میں جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے۔ اسی طرح آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو صرف قرآن کے معانی کی تعلیم ہی نہ دی تھی بلکہ ان کو الفاظ قرآن بھی اچھی طرح یاد کروائے تھے، اور خود صحابہ رضی اللہ عنہم کو بھی ایک دوسرے سے بڑھ کر حفظ قرآن کا شوق تھا اور اسی کی فکر دامن گیر رہتی تھی۔ حتیٰ کہ بعض صحابیات رضی اللہ عنہن نے اپنا حق مہر یہ ٹھہرایا کہ ہمیں چند صورتیں حفظ کرا دی جائے۔ جو شخص اسلام قبول کرتا آپ اسے انصاریوں کے سپرد کر دیتے تاکہ وہ اسے قرآن مجید سکھلائے۔ اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رات کے قیام میں تلاوت قرآن کثرت سے کرتے، چنانچہ تھوڑے ہی عرصے میں حفاظ کرام کی بہت بڑی جماعت تیار ہو گئی تھی۔ عہد رسالت میں حفاظت قرآن کا بڑا ذریعہ حفظ ہی تھا، کیونکہ پڑھا لکھا طبقہ بہت کم تھا۔ نیز ذرائع کتابت بھی مفقود تھے، لیکن پھر بھی مکمل قرآن تحریری شکل میں موجود تھا۔ وحی کی کتابت: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفظ کروانے کے ساتھ ساتھ کتابت کا اہتمام بھی فرمایا تھا، کیونکہ جو کام کتابت کے ذریعے سے ہوتا ہے کسی دوسرے ذریعے سے نہیں ہو سکتا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وحی کی کتابت کیا کرتا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت گرمی محسوس ہوتی اور پسینے سے شرابور ہو جاتے۔ جب وحی کی کیفیت ختم ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بلاتے اور وحی لکھواتے۔ میں اسے پتھر یا کسی لکڑی پر لکھ لیتا اور جب میں لکھ کر فارغ ہوتا تو آپ کو سناتا۔ اگر کوئی غلطی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصلاح فرما دیتے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے علاوہ اور بھی بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وحی کی کتابت کرتے تھے، مثلا خلفائے راشدین ابی بن کعب، زبیر بن عوام، معاویہ بن ابو سفیان، مغیرہ بن شعبہ، خالد بن ولید، ثابت بن قیس اور ابان بن سعید رضی اللہ عنہم۔ تقریباً 40 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو کاتبین وحی میں شمار کیا گیا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب قرآن کریم کا کوئی حصہ نازل ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھواتے وقت یہ بھی ہدایت فرماتے کہ اس آیت کو فلاں صورت میں فلاں آیت کے بعد لکھ دو۔ اس طرح مکمل قرآن کریم عہد رسالت میں تحریری صورت میں آ چکا تھا، اگرچہ وہ الگ الگ چیزوں پر مختلف لوگوں کے پاس تھا۔ بہرحال مکمل قرآن محفوظ ہو چکا تھا۔ سوال: خلافت ابوبکر رضی اللہ عنہ میں تدوین قرآن پر نوٹ لکھیں۔
جواب: جنگ یمامہ میں حفاظ صحابہ رضی اللہ عنہم کی کثیر تعداد شہید ہو گئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اس طرح قرآن پاک کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے، اس لیے قرآن کو ایک جگہ مرتب کروا کے رکھ دیا جائے تاکہ بوقت ضرورت اس سے استفادہ کیا جا سکے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا میں اسے کیسے کر سکتا ہوں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اللہ کی قسم یہ کام سراسر بہتر ہے، اور اس پر اصرار بھی کیا۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے ابوبکر رضی اللہ عنہ کا سینہ کھول دیا اور وہ بھی اس کام پر آمادہ ہو گئے، اور انہوں نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان کو یہی واقعہ سنایا تو انہوں نے بھی جواب دیا کہ جس کام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا تھا اس کو ہم کیوں کریں؟ لیکن بار بار کی تکرار و اصرار سے اللہ نے ان کا سینہ بھی کھول دیا اور وہ اس کام کے لیے راضی ہو گئے، اور جمع قرآن کی ذمہ داری بھی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ پر ڈال دی گئی۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے یہ حکم دے دیا جاتا کہ اس پہاڑ کو اٹھا کر دوسری جگہ منتقل کر دو تو یہ کام جمع قرآن کی نسبت آسان تھا۔ بہرحال حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے مختلف اشیاء سے اور مختلف لوگوں سے تحقیق و تفتیش کے بعد قرآن جمع کیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کبار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے تقریباً 6 کو اس کام پر مقرر فرمایا کہ وہ بھی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے ساتھ تحقیق کرے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ خود بھی حافظ قرآن تھے اور سینکڑوں صحابہ رضی اللہ عنہم بھی حفاظ قرآن تھے، لیکن اس کے باوجود جمع قرآن میں اتنی احتیاط کی گئی کہ جو نسخے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوائے تھے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ان کو منگواتے اور دوسرے نسخوں سے موازنہ کرتے اور حفاظ کرام رضی اللہ عنہم کے سامنے بھی پیش کرتے۔ بہرحال حضرت زید رضی اللہ عنہ نے اس زبردست احتیاط و محنت کے بعد قرآنی آیات کو جمع کر کے کاغذ کے صحیفوں میں مرتب شکل میں تحریر فرما دیا، لیکن ہر صورت علیحدہ علیحدہ صحیفے میں لکھی گئی تھی، لہذا صحیفوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ اصطلاح میں اسے نسخے کو ام الصحائف کہا جاتا ہے۔ اس صحیفے کی خصوصیات مندرجہ ذیل ہے۔ پوائنٹ فرسٹ، اس نسخے میں صورتوں کی آیت کی ترتیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب کے موافق تھی، لیکن ہر صورت الگ الگ صحیفے میں لکھی گئی تھی۔ پوائنٹ سیکنڈ، اس نسخے کو 7 قرأتوں کے مطابق جمع کیا گیا۔ پوائنٹ تھرڈ، اس میں وہ تمام آیات جمع کی گئی تھی جن کی تلاوت منسوخ نہیں ہوئی تھی۔ یہ نسخہ زندگی بھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس رہا، ان کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس رہا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ان کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس رہا۔ ان کی وفات کے بعد اس نسخے کو مروان بن حکم رضی اللہ عنہما، تو اس میں اختلاف ہے یہ صحابی ہے یا تابعی، نے ختم کر دیا، کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے لکھوائے ہوئے مصاحف پھیل چکے تھے اور اس بات پر امت کا اجماع ہو چکا تھا کہ رسم الخط اور صورتوں کی ترتیب کے لحاظ سے ان مصاحف کی تلاوت لازم ہے۔ چنانچہ مروان بن حکم نے سوچا کہ اب کوئی ایسا نسخہ باقی نہیں رکھنا چاہیے جو اس رسم الخط کے خلاف ہو۔ سوال: خلافت عثمان رضی اللہ عنہ میں تدوین قرآن پر نوٹ لکھے۔ جواب: قرآن مجید کے 7 انداز میں قرأت کو اس لیے جائز رکھا گیا تھا کہ عرب میں مختلف قبائل تھے، ایک قبیلے کے ہاں کسی معنی کے لیے کوئی لفظ استعمال کیا جاتا اور دوسرے قبیلے والے اسی معنی کے لیے کوئی اور لفظ استعمال کیا کرتے تھے۔ مثلاً ایک قبیلے والے کل اہن المنفوش پڑھتے تو دوسرے قبیلے کے لوگ کسوف المنفوش پڑھتے تھے۔ اسی طرح الفاظ کی ادائیگی میں بھی اختلاف تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں
بہت سے علاقے فتح ہوئے اور کئی اجمی لوگ بھی اسلام میں داخل ہوئے، اور ہر علاقے والے اپنے علاقے کے علماء سے قرآن اور مسائل سیکھتے۔ پھر جب ان کا آپس میں میل جول شروع ہو گیا تو اختلاف قرآن کی وجہ سے اختلافات پیدا ہونے لگے، اور ہر گروہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتا تھا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ آج آرمینیا اور آذربائیجان کے محاذ پر جنگ میں مشغول تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ قرأتوں کے اختلاف کی بنا پر لوگوں میں اختلاف واقع ہو رہا ہے۔ جب وہ واپس مدینہ آئے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے عرض کیا، اے امیر المومنین، قبل اس کے کہ یہ امت یہود و نصارہ کی طرح کتاب اللہ میں اختلاف کر کے مختلف فرقوں میں تقسیم ہو جائے، آپ اس کا حل تلاش کیجیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حقیقت حال دریافت کی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ میں نے آرمینیا اور آذربائیجان کے محاذ پر لوگوں کے درمیان قرأتوں کے اختلاف کی بنا پر جھگڑا ہوتے دیکھا ہے، کیونکہ شام کے لوگ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی قرأت پر قرآن پڑھتے ہیں، اور اہل عراق عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرأت پر اور ایک دوسرے کی قرأت سے ناواقفیت کی بنا پر آپس میں اختلاف کرتے ہیں، حتیٰ کہ ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگا دیتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اس سے پہلے بھی کچھ ایسی ہی شکایت مل چکی تھی، اور مسلمانوں میں افتراق کا خدشہ ہو چکا تھا، اور یہ بھی خطرہ تھا کہ اس اختلاف کو دیکھ کر نو مسلم لوگ ثابت قدم نہ رہ سکیں گے۔ چنانچہ امیر المومنین نے جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جمع کر کے مشورہ طلب کیا، اور اپنی رائے بھی پیش کی کہ تمام مسلمانوں کو ایک ہی مصحف پر اکٹھا کر دینا چاہیے تاکہ اختلاف کی بنیاد ہی ختم ہو جائے۔ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس رائے سے اتفاق کیا۔ اس مجلس شورا کے فیصلے کے بعد امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے عوام کو جمع کر کے یہ خطبہ ارشاد فرمایا، تم میرے قریب مدینہ میں رہتے ہوئے بھی قرأتوں کے اختلاف کی وجہ سے اختلاف کا شکار ہو جاتے ہو، تو دور والے اس سے بڑھ کر اختلاف میں مبتلا ہوں گے۔ اس لیے ہم نے قرآن مجید کو صرف ایک قرأت میں تحریر کرنے کا فیصلہ کیا ہے، لہذا تمام لوگ اس کی اقتداء کریں۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے چار بڑے صحابہ کرام سیدنا زید بن ثابت، سیدنا عبداللہ بن زبیر، سیدنا سعید بن عاص اور سیدنا عبد الرحمن بن حارث بن ہشام رضی اللہ عنہم کو اس کام کے لیے منتخب کیا۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ انصاری تھے اور باقی تینوں قریشی تھے۔ ان کو امیر المومنین نے یہ حکم دیا کہ صحیفہ ابوبکر لے کر قریش کی قرأت میں قرآن کو جمع کرے۔ جس جگہ زید اور باقی تینوں کا اختلاف ہو جائے تو اس جگہ لغت قریش والا لفظ لکھ دے، کیونکہ قرآن اصل میں لغت قریش میں نازل ہوا ہے۔ چنانچہ ان چاروں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے انتھک محنت و کاوش کے بعد اس عظیم کام کو سر انجام دیا، اور مکمل تحقیق کر کے قرآن مجید کو ایک مصحف کی صورت میں ترتیب دے دیا۔ صحیفہ عثمان رضی اللہ عنہ کی خصوصیات۔ صحیفہ عثمان رضی اللہ عنہ کی درج ذیل خصوصیات ہے۔ پوائنٹ فرسٹ، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دور میں جمع کردہ صحیفے میں صورتیں الگ الگ تھیں، تو صحیفہ عثمانی میں تمام کو ایک جگہ جمع کر دیا گیا۔ پوائنٹ سیکنڈ، قرآن پاک کی آیت ایسے انداز میں لکھے کہ رسم الخط میں تمام متواتر قرأتیں سما جائے، اس لیے ان پر نقطے اور اعراب نہیں لگائے گئے تھے۔ پوائنٹ تھرڈ، صحیفہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کا صرف ایک نسخہ تھا جو سرکاری طور پر محفوظ تھا، اور صحیفہ عثمانی کے 5 نسخے تھے، بلکہ ابو حاتم سجستانی رحمۃ اللہ کے قول کے مطابق 7 نسخے لکھے گئے جنہیں مکہ، مدینہ، یمن، بحرین، بصرہ، کوفہ اور شام بھیجا گیا۔ پوائنٹ فورتھ، صحیفہ عثمانی کو تحریر کرتے وقت حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے صحیفے کو بھی سامنے رکھا گیا، بلکہ مزید اصل مصحف دوبارہ منگوائے گئے اور تحقیق کی گئی، اور اس مرتبہ سورہ احزاب کی آیت من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔
حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ سے ملی، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو اس آیت کا علم بھی تھا اور حفظ بھی تھی، اپنے طور پر لکھی ہوئی بھی تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھوائی ہوئی صرف حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھی۔ سوال: اسلامی تاریخ میں تلاوت قرآن مجید میں آسانی پیدا کرنے کے لیے کون کون سے اقدامات کیے گئے؟ جواب: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے تیار کردہ صحیفے میں خط عثمانی کا اہتمام کیا گیا تھا، لیکن وہ حرکات و نکات سے خالی تھا۔ جب اجمی لوگوں نے اسلام قبول کیا تو ان کو بوقت تلاوت حروف کی ادائیگی میں دقت کا سامنا کرنا پڑتا تھا، جس کے ازالے کے لیے نکات اور حرکات و سکنات کا اہتمام کیا گیا، جن کی مختصر تاریخ درج ذیل ہے۔ پوائنٹ فرسٹ: نکات۔ پہلے عرب میں نکتوں کا رواج نہ تھا۔ پڑھنے والے اتنے عادی اور ماہر ہو چکے تھے کہ بغیر نکتوں کے بھی بڑی آسانی سے پڑھ لیتے اور کوئی دشواری محسوس نہ کرتے، اور سیاق کلام کی مدد سے مشتبہ الفاظ میں بھی اشتباہ کا خطرہ زائل ہو جاتا، کیونکہ ان کا دارومدار صرف کتابت پر نہ تھا بلکہ حافظے پر بھی تھا۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جو صحیفے لکھوا کر مختلف علاقوں میں بھجوائے، ان کے ساتھ قراء حضرات بھی بھیجے تاکہ وہ قرات سکھلائے۔ اس بات میں اختلاف ہے کہ سب سے پہلے نقطے کس نے لگوائے۔ بعض کے نزدیک ابو الاسود الدؤلی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حکم سے اس کام کو سر انجام دیا، اور بعض کے نزدیک کوفہ کے گورنر زیاد بن ابی سفیان نے ان سے یہ کام کروایا، اور ایک روایت کے مطابق حجاج بن یوسف نے حسن بصری، یحییٰ بن یعمر اور نصر بن عاصم لیثی کے ذریعے سے یہ کام کروایا۔ پوائنٹ سیکنڈ: حرکات۔ نقطوں کی طرح ابتدائی دور میں حروف پر حرکات و سکنات بھی نہیں ہوتی تھی، جس کی وجہ سے اجمی لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا اور بعض اوقات خطا بھی ہو جاتی تھی۔ اس غلطی سے بچنے کے لیے اعراب لگانے کی طرف توجہ دی گئی۔ سب سے پہلے اعراب لگانے والے کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک یہ کام ابو الاسود الدؤلی نے کیا، اور بعض کے نزدیک حجاج بن یوسف نے یحییٰ بن یعمر اور نصر بن عاصم لیثی رحمہم اللہ سے یہ کام کروایا۔ اس بارے میں اور بھی کئی اقوال ہیں، لیکن پہلا قول راجح ہے۔ ابتدا میں حرکات و سکنات موجودہ صورت میں نہ تھی، بلکہ ان کی صورتیں مندرجہ ذیل تھی۔ فتح یا نصب: زبر کے لیے حرف کے اوپر نقطہ لگایا جاتا جو زبر کی علامت ہوتا تھا۔ جر یا کسرہ: زیر کے لیے حرف کے نیچے نقطہ لگایا جاتا تھا۔ ضمہ یا رفع: پیش کے لیے حرف کے بائیں جانب نقطہ لگایا جاتا تھا۔ تنوین کے لیے دو نقطے لگائے جاتے تھے۔ اس کے بعد خلیل بن احمد نحوی نے حمزہ اور شد کی شکلیں وضع کی، اور پھر حجاج بن یوسف نے یحییٰ بن یعمر، نصر بن عاصم لیثی اور حسن بصری سے تمام قرآن کریم پر نقطے اور حرکات و سکنات لگانے کی کوشش کی، تو اس وقت موجودہ صورت اختیار کی گئی تاکہ حروف کے ذاتی نقطوں میں التباس اور اختلاط سے بچا جائے، یعنی جو ہم آج دیکھتے ہیں زبر، زیر، پیش، تنوین کی شکل۔ پوائنٹ فورتھ: احزاب یا منازل۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم یا تابعین اعظام رحمہم اللہ کا عام دستور تھا کہ ایک ہفتہ میں مکمل قرآن پاک کی تلاوت کر لیتے، اس لیے انہوں نے یومیہ تلاوت کے لیے قرآن پاک کی 7 منزلیں بنائی ہوئی تھی، پھر وہی 7 منزلیں مشہور ہو گئی۔ پوائنٹ ففتھ: اجزاء یا پارے۔ موجودہ تدوین کی صورت میں قرآن مجید کی 30 اجزاء یعنی پارے ہیں، لیکن اس کی حقیقت معلوم نہیں ہو سکی کہ 30 حصوں میں کس نے اور کس مقصد کے لیے تقسیم کیا ہے۔ بعض نے کہا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 30 اجزاء میں لکھوایا تھا، لیکن اس کی کوئی دلیل نہیں۔ علامہ بدر الدین زرکشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی 30 اجزاء بڑی دیر سے چلے آ رہے ہیں، ہو سکتا ہے صحابہ یا تابعین ہی نے ایسا کیا ہو۔ پوائنٹ سکسth: رکوعات۔ قرون اولیٰ کے نسخوں میں اخماس 5-5 اور اعشار 10-10 کی علامت پائی جاتی تھی۔ ہر 5
آیتوں کے بعد خمس یا خا اور ہر 10 آیتوں کے بعد عشر یا عین لکھا جاتا تھا، لیکن بعد میں اس علامت کو چھوڑ دیا گیا اور اس کی جگہ رکوع کی علامت عین مقرر کر دی گئی، اور جو آج تک چلی آ رہی ہے۔ اس کے مقرر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جس جگہ کلام کے کسی ایک حصے کا مفہوم مکمل ہو، وہاں یہ علامت لگا دی جائے تاکہ اتنی مقدار نماز میں تلاوت کر لینے کے بعد رکوع کیا جائے۔ اس سے زیادہ فوائد کا علم نہیں ہو سکا۔ قرآن کریم میں کل 557 رکوع ہیں۔ ان کے موجد اور وقت ایجاد کا بھی علم نہیں ہو سکا۔ پوائنٹ 7، رموز اوقاف۔ ہر زبان میں کلام کرتے وقت وقف عدم وقف کا خیال رکھا جاتا ہے، کیونکہ اگر ایسا نہ کیا جائے تو بعض اوقات کلام کا مفہوم بالکل بگڑ جاتا ہے۔ قرآن پاک میں بھی بعض ایسے مقامات ہیں کہ اگر ان پر وقف نہ کیا جائے تو مفہوم صحیح نہیں رہتا۔ اس طرح کی خامیوں سے بچنے کے لیے آیت کے درمیان یا آخر میں علامات لگا دی گئی ہیں، جنہیں رموز اوقاف کہا جاتا ہے۔ ان کی اہمیت کے پیش نظر قرآن پاک کے آخر میں یہ رموز تفصیل سے لکھے جاتے ہیں تاکہ عجمی لوگ بھی صحیح طرح تلاوت کر سکیں۔ پوائنٹ 8، طباعت قرآن۔ جب تک پریس کا آغاز نہیں ہوا تھا، اس وقت تک تو قرآن کریم ہاتھ سے لکھا جاتا رہا، یعنی قلم کے ذریعے سے تحریر کیا جاتا رہا۔ ہر دور میں قرآن کریم کے مصاحف لکھنے کے لیے ایک بڑی جماعت موجود رہی ہے، جن کا مشغلہ ہی قرآن پاک کو لکھنا ہوتا تھا اور مختلف انداز میں قرآن پاک کی کتابت کی جاتی تھی۔ جب پریس کا آغاز ہوا تو سب سے پہلے ہیمبرگ جرمنی کے مقام پر 1113 ہجری میں قرآن پاک کو طبع کیا گیا، جس کا ایک نسخہ دارالکتب مصریہ میں موجود ہے۔ اس کے بعد مستشرقین نے قرآن پاک کی کئی نسخے طبع کروائے، لیکن اسلامی ممالک میں ان کو زیادہ شہرت حاصل نہ ہو سکی۔ پھر مولائی عثمان نے روس کے شہر سینٹ پیٹرزبرگ میں 787 عیسوی میں قرآن پاک طبع کروایا۔ اسی طرح کازان میں بھی ایک نسخہ طبع کیا گیا۔ ایران کے شہر تہران میں 1828 عیسوی میں بھی ایک نسخہ طبع کیا گیا۔ پھر دنیا بھر میں آہستہ آہستہ مطبوعہ نسخے پھیلتے چلے گئے۔